السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انیس ولاگز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ آج میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور اپنی پارٹی کا ایک اہم ستون پہ موجود ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے رہ کر کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سامنے رہ کر بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ انہی میں شامل ہیں۔ تو کافی ٹائم سے اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور ڈی جی خان کے لیے بہت زیادہ ان کا اس خدمات ہیں، خاص کر پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے لیے۔ تو ان کا تعلق تحریک انصاف سے کافی ٹائم سے جڑا ہوا ہے۔ تو ڈی جی خان میں جتنی بھی سیاسی ہلچل ہے اس کے حوالے سے تمام تر ان کے پاس جو ہے نا وقت بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، سارا کچھ انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہے اور پارٹی کے حوالے سے ہر ایک چیز قربانی میں دینے سے ہر وقت ہم وقت تیار رہتی ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی پریزیڈنٹ ہیں اور بشرا خانم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ کا کرم ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک وومن ہو کر آپ ایک پارٹی کو اتنا سا ٹائم دے رہی ہیں اور ان کے لیے ہر وقت تیار ہیں، تو یہ آپ نے تحریک انصاف کب جوائن کیا؟ میں نے تحریک انصاف کو 2010 میں جوائن کیا۔ زرتاج گل، میڈم زرتاج گل کے ساتھ ہی سمجھ لیں آپ کے کچھ ماہ پہلے وہ آئی ہیں پارٹی میں اور انہوں نے خواتین کو متحرک کرنا شروع کیا۔ تو میں اس معاملے میں خوش قسمت رہی کہ انہوں نے سب سے پہلا ہاتھ مجھ پہ ہی ڈالا۔ تو الحمدللہ اب تک میں میڈم کے ساتھ ہوں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ میں ان کو عمران خان کا سیکنڈ گروپ مانتی ہوں، کیونکہ جو میڈم زرتاج گل ہیں وہ اسٹوڈنٹ لائف سے عمران خان کے ساتھ تھیں، تو ان میں وہ کوالٹیز موجود تھی جو ایک لیڈرشپ میں ہونی چاہیے۔ جب آپ لیڈر کے انڈر کام کرتے ہو نا تو آپ آٹومیٹکلی ایک لیڈر بن جاتے ہو۔ تو میڈم زرتاج گل گو کہ مجھ سے عمر میں چھوٹی سہی، لیکن وہ مجھ سے جو سیاسی نظریہ اور سیاسی سوچ ہے اس میں وہ کہیں بڑی ہیں۔ اچھا، تو ابھی آپ مطلب زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ ہیں، تو آپ ڈیرہ غازی خان کی سیاست کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو پارٹی کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بھی ہم سے شیئر کریں، کیونکہ آپ کافی ٹائم سے پارٹی کے ساتھ ہیں۔ جی جی، پارٹی کے حوالے سے تو ساری چیزیں الحمدللہ ہماری عیاں ہیں۔ ہم ڈی جی خان کے اس علاقے میں کام کرتے ہیں جہاں خواتین کو پہلے بہت زیادہ، یہاں چونکہ بیکورڈ ایریا تھا، پردے کا زیادہ رواج تھا۔ تو میڈم بھی جب آئی ہیں تو یہ سمجھ لیں آپ کہ وہ سمجھتی تھیں کہ میں یہاں شاید کام نہ کر سکوں، لیکن انہوں نے دیکھا اور ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے ان کو آئیڈیالائز کرنا شروع کیا، خواتین نے، اور ان کے پیچھے وہ کہتے ہیں نا پھر ایک نکلتا ہے، تو جیسے فاطمہ جناح آئیں تو پھر بیگم وقار النساء نون آئیں، پھر ایسے امجدی بیگم، بی اماں، یعنی بڑے چھوٹے سب چلے آتے گئے تحریک پاکستان میں۔ تو ایسے یہ تحریک انصاف میں۔ اور ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ تحریک انصاف کوئی پارٹی نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، یہ تحریک ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو اس معنی میں لیتے ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہو گئی، جیسے نون لیگ ہو گئی، جیسے یہ جماعتیں ہیں۔ یہ تحریک ہے اور تحریک میں ہر ایک کا حق ہے وہ جدھر سے آئے شامل ہو جائے۔ تحریک ہمیشہ ہونی چاہیے، تحریک ہی انسان کو آگے بڑھاتی ہے، پارٹیاں تو غلام بناتی ہیں۔ تو اچھا، تو آپ کا کہنا ہے کہ پارٹیاں غلام بناتی ہیں اور یہ تحریک ہے تو اس میں سب شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم تو نو ڈاؤٹ آپ کی پارٹی بہت زیادہ عروج پہ ہے۔ کبھی بھی الیکشن لڑنے کا کوئی بھی پروگرام نہیں رہا۔ ایکچولی میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، بریفنگ دے دوں کہ ہم لوگ تحریک پاکستان کا حصہ ہیں اور بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ویسے بھی مہاجر بیلٹ کم ہے۔ ہندوستانی لوگ جو بھی ہمیں جانتے ہوں گے جو مہاجرین کہلاتے ہیں، جو پارٹیشن کے وقت پاکستان آئے، تو وہ لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم لوگ پیچھے سے کیا تھے۔ تو میرے جو سسر صاحب ہیں وہ مطلب راجپوت ہیں، تو ان کا جو ہے وہ ریاست ترنولی سے تھے، اور ان کے میرے ہسبینڈ کے جو دادا تھے وہ ریاست ترنولی کے منسٹر تھے۔ اور ہمارے پاس میں یہ بلکہ کاغذات کچھ لے کر بیٹھی ہوں، اسی وجہ سے لے کر بیٹھی ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے کام کیا، بنیادی کارکن جس کو آپ کہہ لیں، تحریک انصاف کے تو نہیں، تحریک پاکستان کے۔ تو میں تحریک انصاف کو بھی تحریک پاکستان کا ہی نام دیتی ہوں۔ وہ بھی آزادی کی جنگ تھی، حقیقی آزادی یہ ہے، کیونکہ ہمارے والدین کے بقول جو ہمیں پتہ لگا
کہ انہوں نے یہ جنگ کیوں لڑی, وہ کیوں اپنا ملک چھوڑ کر آئے. میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ صحافی ہیں, آپ کو کوئی بھی کہہ دے آپ جائیں اپنا ملک چھوڑ کر, اپنی جگہ چھوڑ کے جہاں آپ 200 مربع زرعی اراضی کے مالک ہوں, جہاں آپ کے پاس گاڑیوں کا کارخانہ ہو, آپ کے جہاں جس زمانے میں کسی کے پاس گاڑی نہ ہو اور آپ اپنے من پسند گاڑیاں بنا لیتے ہوں, اپنے مطلب اپنے بچوں اور فیملی کو افورڈ کرتے ہو, تو آپ آرام سے چلے جاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں جاؤ گے. اپنے من سے بتائیے, کبھی بھی نہیں جائیں گے. کافی مشکل ہوتا ہے اس طرح کا فیصلہ کرنا, اور ایک بڑی میں مشکل حیران ہوتی ہوں کہ میرے والدین نے, ہمارے والدین نے یہ کاغذات آپ کو بتائیں گے. ایک کہانی ہوتی ہے نا جو زبانی سناتے ہیں, ایک کہانی یہ 1954 کا اخبار ہے میرے پاس, جنگ اخبار ہے. صحیح. یہ میرا خیال ہے جنگ والوں کے پاس بھی نہیں ہوگا. اچھا. میرے پاس یہ جنگ اخبار ابھی تک رکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں اس کی حالت یہ ہے. 1954 کا اخبار ہے. یہ اخبار بتاتا ہے ہندوستان کے 20 معززین خاندان کی لسٹ شائع کی گئی ہے, جس میں ایک خاندان جو ہے ہمارا بھی ہے. یہ 1954 کا یہ اخبار ہے. یہ ابھی آپ سے شیئر کرتے ہیں, ابھی آپ اسکرین پہ دیکھیں گے کہ 1954 کا یہ اخبار ہے, اور جس ٹائم پریس نہیں بلکہ خط و خطابت کے ذریعے یہ لکھا جاتا تھا, پھر بعد میں جا کے پریس پہ پرنٹ ہوتا تھا. ہاں جی. تو یہ اس میں ہمارے خاندان کی 20 معززین خاندان کی لسٹ شائع ہوئی ہے. اس میں ایک خاندان جو ہے وہ ہمارا بھی ہے, وہ باقاعدہ مطلب ہے میرے سسر کے نام سے اس میں ڈالا گیا ہے, جو کہ میرے پھپھا جی بھی تھے. اچھا, تو یہ اتنی پرانی بڑی نشانی اور اتنی پرانی چیز آپ نے اس کو کس طرح محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے؟ بس یہ محبت, یہ نہیں, یہ محبت کی بات ہے. ہمارے پاس یہی تو اثاثہ ہے, ہمارا اثاثہ یہی ہے. ہم تو اپنا سب کچھ وہاں پہ چھوڑ آئے تھے انڈیا میں, یہاں پہ ہم صرف ایک پاکستان قائد اعظم کے پیچھے آئے تھے, جیسے اب ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. میں کہتی ہوں میرے والدین نے جو جنگ اس کو حاصل کرنے میں, یہ نیوز پیپر دکھایا 1954 کا, اور ابھی آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ جی یہ صدر ایوب صاحب تھے جو کہ میرے بچوں کے دادا کے گہرے دوستوں میں تھے. تو ہمیں کلیم تو ملا نہیں تھا کیونکہ 200 مربع زرعی اراضی جو تھی میرے جو بچوں کے دادا ہیں انہوں نے ان کو وہاں ریاست کو دی تھی. تو ریاست نے ایک ہمیں وصیت نامہ دیا تھا کہ ان کو نسل در نسل یہاں سے مطلب یہ اس کے حقدار رہیں گے. تو اس میں جو ہے ہمیں ایک جو ہے یہ وصیت نامہ ہے, یہ اس کی میرے پاس پیپر ہے, یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ وصیت نامہ دیا گیا ہے کہ راجاؤں کا اسٹیٹ, جو اسٹیٹ ہرنولی کی اسٹیٹ تھی نا, تو وہ ریاست کے چونکہ وہ وہاں پہ منسٹر تھے, تو انہوں نے اپنے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب آپ ریاست کو اپنی اسٹیٹ دے دیتے ہو نا تو آپ ریاست کے حصے دار بن جاتے ہو. جیسے کہ بہاولپور اسٹیٹ کو مطلب ہے گورنمنٹ میں ضم کر دیا گیا, تو یہ ان کو دی گئی تھی. تو انہوں نے یہ ہمیں وہاں پہ وصیت نامہ دیا تھا, جس کو آپ کہہ لیں کہ ہم وہاں کی ریاست, یہ وصیت نامہ ثابت کرتا ہے کہ ہم وہاں کے مالک ہیں. صحیح ہے. یہ دیکھیں, میں یہ آپ سے اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں, ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ اس در لکھا گیا ہے, جن کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ ان کی اولاد کے حقوق, ملازمت, پنشن, وظیفہ نسلاً بعد نسلاً ہمیشہ جاری رکھیں ان کے حقوق. تو یہ دیکھیں اتنا پرانا وصیت نامہ انہوں نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے, کیونکہ یہ ان کی جائیداد ایسے سمجھیں ان کے لیے, کیونکہ یہ جب بھارت سے یہاں پر پاکستان میں آئے ہیں تو یہ ساری جائیداد ان کے حصے کی ہی تھی جو گورنمنٹ آف پاکستان کو دی گئی تھی. جی گورنمنٹ آف, اس خبر کے مطابق, جنگ اخبار کے مطابق, یعنی کہ یہ وہاں پر سیل کر کے جو اس کی رقم ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دی گئی ہیں. تو یہ دیکھیں, ثبوت میں ہی میں نے آپ کو یہ لیٹر دکھایا ہے جس پہ صدر ایوب نے کہا ہے کہ میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں, کیونکہ ان کا وہ گولڈن موٹر ورک شاپ کے جو تھے وہاں پر مالک تھے, اور یہ اس کے بھی میرے پاس پیپر ہیں جو واضح کرتے ہیں. بھی دیا گیا, یہ دیکھیں یہ انویلپ جس میں یہ راولپنڈی پریزیڈنٹ ہاؤس سے یہ انویلپ ہے جس میں پریزیڈنٹ ہاؤس راولپنڈی کا جو ہے نا یہ لیٹر آیا تھا, یہ اس ٹائم کا موجود ہے. یہ 19 جولائی 1965 کا یہ لیٹر میں آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ پریزیڈنٹ ہاؤس راولپنڈی کا ہے.
جی وہ اس میں یہ خبر لگی ہے نا کہ کیونکہ یہ ان کی اپنا ریکنڈیشن گاڑیوں کا کارخانہ تھا، تو صدر ایوب صاحب کو بھی انہوں نے توفتاً ایک گاڑی اپنے، چونکہ وہ دوست تھے ان کا، اور یہ ملٹری کور کمانڈر ہیں جنرل مقبول حسین، یہ ان کا لیٹر ہے، یہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بھی آپ کی اسکرین پہ شیئر ہو رہا ہے، تو یہ دیکھیں لیفٹیننٹ کرنل ملٹری سیکرٹری جو ہے نا سید مقبول حسین، یہ ان کی طرف سے دیا گیا لیٹر ہے۔ اور یہ ہمارا جو ہے یہ ان کا لیٹر ہے جو اسٹیٹ کے وہاں پر اس وقت ریاست کو دیکھتے تھے، تو یہ ان کا لیٹر ہے، یہ جو نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عبد الرحمن خان صاحب، تو یہ میرے سسر کا نام ہے، تو یہ ان کا مطلب ہے، یہ لکھا گیا ہے، یہ اس طرح کا یہ بھی انویلپ ہے، اس زمانے میں یعنی خط و کتابت ہوتی تھی، اور یہ چونکہ ان کا ریکنڈیشن گاڑیوں کا کارخانہ تھا جہاں پہ گاڑیاں تیار ہوتی، یہ ہمارے پاس نسخہ جات میں سے ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہوں گے، اس کا سائز، اس کے اوراق اور اس کے اوراق کی، اب یہ مطلب ہے بہت پرانا ہے، بقول میرے مطلب ہے بچوں کے دادا کے، کہ یہ جو اکبر بادشاہ کے نورتن تھے ابو الفیضی، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک ہے، کیونکہ قرآن پاک اور یہ نسخہ جات میں سے ہے، دیکھیں اس کی ہر لائن واو سے شروع ہے، یہ 30 اوراق پہ مبنی ہے، ایک ورق پہ اس کا ایک سپارہ ہے، یہ پہلا سپارہ ہے الف لام میم، یہ ایک ورق پہ یہاں تک یہ ختم ہو گیا، یہ پھر دوسرا سپارہ ہے، دیکھیے دوسرے سپارے میں بھی ہر لائن واو سے شروع ہے، تو یہ نسخہ جات میں سے ہے۔ نسخہ جات کہتے ہیں آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہو، ویسے تو قرآن پاک ویسے ہی سمجھ لیں آپ کے نسخہ ہے، نسخہ کیمیا ہے، صحیح بات ہے، تو وہ کہتے ہیں نا نسخہ کیمیا ساتھ لایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، تو یہ نسخہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ بہت قیمتی نسخہ ہے، یہ ہم سے لوگ مانگ مانگ کر لے جاتے تھے، جن کی من کی مرادیں پوری نہیں ہوتی تھی وہ اس کو پڑھتے تھے، یعنی کہ بیماری سے کسی کو شفا چاہیے تھی تو وہ اس کو پڑھتے تھے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی تو اس کو پڑھتے تھے، تو بہت سارے لوگ ہمارے سے یہ لے کر جایا کرتے تھے، تو تب میں نے مطلب بچوں کے دادا سے یہ انفارمیشن لی تھی کہ اس میں کیا یہ ہے، تو انہوں نے تب مجھے یہ بتایا تھا کہ بیٹا اس کی ہر لائن واو سے شروع ہے، یہ نسخہ جات اس کو بولتے ہیں، اور یہ اس لیے مجھے عزیز ہے کہ یہ اکبر بادشاہ کے نورتن تھے ابو الفیضی، یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک ہے۔ میں نے ابھی آپ کو پچھلی ڈیٹیل میں بتایا، چونکہ ریاست کے منسٹر تھے تو ظاہر ہے ریاستی امور میں ان کا عمل دخل ابھی تھا۔ آپ کو تمام تر باتیں دکھائیں، چیزیں دکھائیں، تمام تر باتیں سنائیں، تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی، کیونکہ آپ نے جو چیزیں شیئر کی ہیں نا وہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہیں کہ مطلب کہ اپنی ثقافت سے کس طرح پیار کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ شاید میں تحریک انصاف میں اس لیے ہوں کہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے یا مجھے کوئی سیاسی، میں چاہتی ہوں کہ میں سیاست نہیں کھیلتی، اور مجھے تو پاکستان میں پتہ چلا ہے پارٹی تو فضول ہے، اصل پارٹی کوئی اور ہے۔ صحیح بات ہے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، تو ہم نے آپ کو سے تمام چیزیں شیئر کی ہیں، تو ہمیں جو ہے نا بشریٰ خانم سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے، اور ان کی پارٹی کے حوالے سے جو خدمات چل رہی ہیں، جو انہوں نے دی ہیں، جو دیتی آ رہے ہیں، وہ بھی ساری آپ ان کی زبانی ہم نے سنی ہیں، تو ابھی جو ہے نا مجھے تو ساری چیزیں دیکھ کر بہت اچھا لگا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری قیمتی چیزیں جو اثاثہ جات ہیں انہوں نے ان کو سنبھال کر رکھا، کیونکہ ان کی محبت ہے، تو آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ بس میرا ایک پیغام لاسٹ میں یہی ہے کہ میں جو عمران خان کا پیغام ہے میرے لیڈر کا کہ حقیقی آزادی، لوگ سوال کرتے ہیں حقیقی آزادی کیا چیز ہے۔ آج آپ کو جو میں نے ڈاکومنٹس دکھائے ہیں تو میرا دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حقیقی آزادی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ وہ ایک آزادی ہم نے حاصل کی تھی جو کلمے کی بنیاد پہ تھی، لیکن کیا وہ سارا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے؟ میرے والدین نے آزادی کیوں لی تھی؟ میرے والدین نے آزادی لی تھی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم پہرے میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں ہم رنگ، نسل اور مذہب کے حوالے سے بالکل الگ ہوں، تو اسی لیے کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا گیا۔ تو جب ہم اس ملک میں آئے تو ہمیں تو آج بھی پہروں میں نماز پڑھتے ہیں،
آپ دیکھیں ہر جمعے کی نماز میں، یہ تو ابھی تھوڑی دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، دہشت گردی کا سہارا لے کر ہر جمعے کی نماز میں تو مسجد میں بم بلاسٹ ہو جاتا تھا، کبھی کسی اور جگہ پہ عبادت خانوں میں کہیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، یعنی ہمارے ملک میں یہ چیزیں چل رہی تھیں۔ تو پھر مجھے یاد آیا کہ میرے تو والدین نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم اپنی مسجدوں میں آرام سے نماز پڑھ سکیں۔ جی بالکل، ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنایا گیا تھا، تو آج جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ حقیقی آزادی ملے، تو امید کرتے ہیں کہ مزید انشاءاللہ تعالی ہمیں جو ہے نا اچھے دن دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آپ کو آج کا میرا یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اب تک موصول ہوتا رہے۔ تو اب اگلے ولاگ تک دیجیے مجھے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔